اور ایک اللہ تعالیٰ کی طلب میں کوئی شخص نکلا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مل جاتے ہیں، تو یہ الہام نہیں ہے، یہ وجدان ہے. کشف، انکشاف ہونا، کشف، وجدان، الہام، ودیت، یہ ساری وہ فیلنگز ہیں جن میں بڑے مارجنل ڈفرینسز ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے ہر جواب کو ہر سیکنڈ میں آنسر کرتے ہیں. بے شک بے شک. مطلب ایک طرف اگر ہورزونٹلی ہم دیکھیں تو ہمیں اتنا ڈر لگتا ہے، ہم اتنے گناہ گار، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ریلیشن دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ مطلب ہم سے زیادہ کوئی لاڈلا ہے ہی نہیں. مطلب خلوص نیت از the key to open the doors of heaven. دیکھیں، وجدان کو الہام سے مکس نہیں کرنا آپ نے. انٹویشن الہام بھی ہو سکتی ہے. جی سر. یعنی ایک شاعر یا ایک مصور کچھ تصور کر رہا ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے کچھ چیز بدیت ہو جاتی ہے، کچھ چیز الہام ہو جاتی ہے، تو یہ انٹویشن ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں بیٹے، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی سر، اللہ کا شکر. سر سب سے پہلے تو سر یہ کہ یہ جو تین ہم نے پڑھی ہیں، قرآن، صوفیزم اور ریلیجن، صوفیزم اور اسپرچولیزم، اگر یہ لوگ ان کی جو انٹینشنز ہے اگر وہ پیور ہے اور اسلام کے مطابق ہیں اور اس میں کوئی شرک، طاغوت یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تو obviously یہ تینوں تو پھر ٹھیک ہی ہوں گے اگر یہ اس لائن کو کراس نہیں کرے جس لائن تک اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے، تو تب یہ تینوں اپنے اپنے اس میں ٹھیک ہی چل رہے ہیں. یس. انٹینشن، دیکھیے انٹینشن ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے. نیت دکھائی نہیں دیتی، مومن نے حاضر پہ ضرب لگانی ہوتی ہے. تو یہ ان کا جو ان کے اوپر جو اعتراضات ہیں علماء کے، مشائخ کے، وہ ان کی حاضر کی ہیں، ان کی نیت کے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں نیت ان کی جیسی بھی ہوگی، ہم نیت ہمارا پروگیٹو بھی نہیں ہے، وہ رب کا پروگیٹو ہے، وہ رب بہتر جانتا ہے کہ ان کی نیت کیا ہے. لیکن جو ان کے ظاہری اعمال ہیں، جو ان کے طریقت پریکٹس آف ریلیجن ہے، اس کے اوپر علماء اور مشائخ کوشچن اٹھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں ایسی کوئی طریقت نہ انبیاء سے منسلک کہیں دکھائی دیتی ہے، پڑھنے کو ملتی ہے، نہ امام سے ملتی ہے، نہ صحابہ سے ملتی ہے، نہ ان دا گولڈن ایرا آف خلفاء راشدین سے ملتی ہے. کہتے ہیں یہ کون سی طریقت ہے جو پیرلل طریقت، ایک پیرلل ریلیجن کو تشکیل دیتی ہے. یہ علماء کا، مشائخ کا اعتراض ہے، میرا اعتراض نہیں ہے. میں تو خالی اب تحقیق آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ نے بھی اپنی تحقیق سے دیکھنا ہے. اگر آپ کو لگے گا اپنی تحقیق کے دوران کہ ان کی طریقت میں ایسی کوئی بات سامنے نہیں آتی جو جس کی تکفیر کی جائے، جس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جائے، تو آپ وہ رپورٹ میں بیان کریں گے. جی سر کیونکہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ایک آرٹسٹ ہیں اور یہ ساری کائنات ان کا آرٹ ہے. تو اب آرٹ کو جو بھی انسان، اگر ہم نارملی آرٹ کو دیکھیں تو ہر انسان جب اس آرٹ کو دیکھتا ہے تو اس کو اپنے طور سے لگتا ہے. 10 بندے کے دیکھتے ہیں تو اس کو 10 طریقوں سے دیکھتے ہیں. تو ایسے ہی اب اوبیسلی اگر 3 یہ گروپ بنے تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے جو اندر ایک سینس کہہ لیں، یا جو اللہ تعالیٰ نے سب کو الگ الگ دیکھنے کی، سوچنے کی صلاحیت دی ہے، تو ہر ایک نے اپنے اس نظریے سے دیکھا ہے. کیونکہ سب انسان اگر ایک جیسے سوچیں، ایک جیسے بولیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کا جو آرٹ ہے وہ اس طرح کا آرٹ پھر رہا ہی نہیں. اگر ایک آرٹ کو سب ایک ہی نظر سے دیکھنے کے قابل ہیں تو وہ اس اب پوائنٹ. دیکھیں نا، یہ اب آپ ایک ایز این آرٹسٹ آپ کا یہ ایک فلسفہ ہے، ایک بڑا خوبصورت فلسفہ بیان کیا. دس از کالڈ فلسفی، اور یہ آپ کی اوریجنل فلسفی ہے. آپ دس از کمنگ فرام یور ہارٹ، کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کے صفاتی ناموں میں سے آپ نے المصور نام پک کیا. آپ نے کہا کہ وہ مصور ہے، اس کا تصور ہے، اس کا تصور اتنا خوبصورت ہے، اس کی تخلیق اتنی خوبصورت ہے، اس کی مخلوق اتنی خوبصورت ہے، اور اس کے اتنے رنگ ہیں. تو وہ تو دیکھنے کا نقطہ نظر ہے کہ مجھے وہ ٹھیک نظر آ رہے ہیں، فلاں کو وہ ٹھیک نظر. آپ سے امتحان، آپ سے سوال جو ہوگا آپ ہی کے شعور کے مطابق ہوگا. اس لیے اگر آپ کے شعور میں کوئی چیز ٹھیک دکھائی دے رہی ہے تو آپ اس کو ٹھیک ہی تصور کریں گے. آپ کسی کے کہنے پہ، کسی کی تقلید میں اس کو غلط نہیں کہہ دیں گے، کیونکہ اگر آپ کا دل نہیں مان رہا اور تقلید میں آپ ایسے ہی اندھی تقلید کی وجہ سے یس کر رہے ہیں تو ویسے ہی یہ غلط ہو جائے گا. اس لیے آپ اپنے شعور کے مطابق جس کو ٹھیک سمجھیں گے آپ ٹھیک کہیں گے، جس کو غلط سمجھیں گے آپ غلط کہیں گے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں.
اور سر ایک اور 2-3 کوشچن ہے سر. دوسرا سوال یہ کہ مطلب جب آپ جیسے ریلیجن کی کلاس میں بولا ابھی بھی جیسے آپ نے اتنے ایکسپلین کیا کہ جو آپ باتیں بتا رہے ہیں اس میں لگتا ہے کہ ہم بہت ڈر جاتے ہیں کہ بھئی مطلب میں اتنا گناہگار اتنا گناہ. لیکن جب ہم اپنا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ دیکھتے ہیں تو مطلب خود پہ ناز کرنے کا دل کرتا ہے کہ آپ کے مطلب ہر سوال کا اللہ تعالیٰ اتنی خوبصورتی سے جواب دیتا ہے. مطلب اتنے پیار سے اللہ تعالیٰ مطلب اللہ تعالیٰ ہے نہیں لیکن محسوس ہوتے ہیں. چھوٹی سے چھوٹی بات کا بھی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. ہر ایک بے شک بات کا انسان کے منہ سے کبھی اسٹیٹس سے کبھی قدرت میں مطلب اللہ تعالیٰ آپ کے ہر جواب کو ہر سیکنڈ میں آنسر کرتے ہیں. بے شک تو بے شک. مطلب ایک طرف اگر ہاریزونٹلی ہم دیکھیں تو ہمیں اتنا ڈر لگتا ہے ہم اتنے گناہ گار. لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا ریلیشن دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں لگتا ہے کہ مطلب ہم سے زیادہ کوئی لاڈلا ہے ہی نہیں. مطلب وہ ایک عجیب فیلنگ ہے. تو اس سچویشن میں انسان سے مطلب اللہ تعالیٰ کو کیا سوچے. آپ بالکل ٹھیک سوچ رہی ہیں. اتنا خوبصورت آپ کا خیال ہے, آپ ایسے ہی سوچیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں حدیث قدسی یہ ہے کہ جیسا تمہارا گمان ہے ویسا ہی تمہارا رب ہے. تو اگر آپ کا گمان اتنا خوبصورت ہے اللہ کے بارے میں تو اس گمان کو اسی طرح مینٹین رکھیں. جی سر. کیونکہ سر تو وہ اگر آپ نے آپ کہا جی جنت اتنی سستی ہے تو جب میں اللہ کا اپنا ریلیشن دیکھتی ہوں دوسروں کا دیکھوں تو مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ مطلب دیکھیں سر ایک انسان ہوتا ہے پوری زندگی اتنا گناہ کرتا ہے ایک کتے کو پانی پلانے پہ اللہ تعالیٰ اس کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. بالکل جنت ایسا تو ہی پھر سستی ہی ہوئی نا سر. ایسا ہی ہے. اور سر ایک اور خلوص نیت از دا کی ٹو اوپن دا ڈورز آف ہیون. جی سر. اور سر ایک تیسری جو چیز کنفیوژن ہے وہ پوچھنے کے سر انٹیوشن میں اور وجدان میں مطلب کیا فرق ہے. فار ایگزامپل سر اگر ایک انسان ہے اگر اس کو سم ٹائمس اگر فار ایگزامپل کل کوئی بات ہونی ہے اس کو آج ویسے ہی ایک دم سے مائنڈ میں آتی ہے اس کو پتہ چلتا ہے اور کل سیم ویسے ہی ہوتا ہے. تو سر یہ انٹیوشن ہے یا وجدان ہے مطلب یہ کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے. اچھا دیکھیں وجدان کو الہام سے مکس نہیں کرنا آپ نے. انٹویشن الہام بھی ہو سکتی ہے. جی سر. یعنی ایک شاعر یا ایک مصور کچھ تصور کر رہا ہے اور اس کو اللہ کی طرف سے کچھ چیز بدیت ہو جاتی ہے کچھ چیز الہام ہو جاتی ہے تو یہ انٹویشن ہے. جی سر. اور ایک اللہ تعالیٰ کی طلب میں کوئی شخص نکلا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو مل جاتے ہیں تو یہ الہام نہیں ہے یہ وجدان ہے. جی سر. کشف انکشاف ہونا کشف وجدان الہام ودیت یہ ساری وہ فیلنگز ہیں جن میں بڑے مارجنل ڈفرینسز ہیں اور خالی الفاظ اور احساسات کے ڈفرینسز ہیں. مجھے اگر کوئی شعر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہو جاتا ہے مجھے پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے یہ تو مجھے کہیں سوچنے میں تصور کرنے میں آ گیا ہے تو میں اس کو الہام کی صورت میں ہی بولوں گا کہ یار مجھے تو الہام ہوا ہے. جی سر. اب اور اسی طرح مجھے کسی ایکسٹریم پین میں نے اللہ کو یاد کیا اور میں تکلیف میں اور مجھے کچھ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی فیلنگ دی کہ مجھے لگا کہ مجھے اللہ تعالیٰ مل گئے تو یہ وجدان ہے. یا مجھے اور تیسری کوئی فیلنگ ایسی کہ مجھے کچھ چاہیے مجھے کسی سوال کا جواب چاہیے اور وہ سوال کا جواب میرے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے تو یہ کشف. The curtains are lifted and whatever I'm searching for is right before me. It is not God. It could be anything else. تو وہ کشف ہو گیا. یعنی یہ اس طرح ان کے معمولی سے ڈفرینسز سے یہ ساری وہی گفتگو جو آپ کر رہی ہیں. الہام کیا ہے کشف کیا ہے وجدان کیا ہے عرفان کیا ہے معرفت کیا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی طرح سٹیجز ہیں. یہ کسی وقت پہ کسی کے لیے یہ ڈورز اللہ تعالیٰ کبھی بھی اوپن کر سکتے ہیں. اللہ سر تعالیٰ تو مطلب ہر چیز پہ قادر ہے. سر میں مطلب جو کہ فار ایگزامپل کل کوئی ایکسیڈنٹ ہونا ہے یا کچھ ہونا ہے مجھے ایسی چیز اگر ابھی آج پتہ چلے الہام کل وہ ایسے ہو جاتا ہے. انٹویشن. اوکے.
इंग्लिश में इसका जो आपने पर्टिकुलर चीज बताई है, इंग्लिश में इसको इंट्यूशन के अलावा एक और वर्ड यूज करते हैं, प्रेमोनिशन, जी कि सर। पहले से कोई चीज पता चल जाए, इसको प्रेमोनिशन कहते हैं, लेकिन ये उर्दू में इल्हाम ही होगा। जी सर। जी।